9 ذی-الحج میں حج فرض کیا گیا۔ حج اس سے پہلے بھی کیا جاتا تھا، پرانی شریعتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر حج ہوتا تھا۔ پھر کفار مکہ نے، قریش مکہ نے اس میں کچھ غلط رسومات شامل کر دی، کپڑے اتار کر معاذ اللہ کعبے کا طواف کرنا، قربانیوں کا گوشت خانہ کعبہ کی دیواروں سے ملنا، اور بھی کئی بےہودہ رسومات اس پاکیزہ اور خوبصورت عمل کا حصہ بنا دی گئیں۔ پھر 9 ذی-الحج کو حج فرض ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے رخصت فرمایا۔ دیکھیں کہاں کہاں محبوب انہیں اپنا نائب بناتے ہیں۔ اب 9 کو تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا اور پھر اعلان فرمایا، جہاں جہاں مسلمان آبادیاں تھیں وہاں اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال رسول پاک علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہونے لگی۔ ذی-قعدہ کے آخری ایام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینہ شریف میں جمع ہو گئے۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سیرت نگار کہتے ہیں کہ 28 ذی-قعدہ تھی، نبی پاک علیہ السلام ظہر پڑھ کے حج کے لیے نکلے، اور جہاں آج ذوالحلیفہ ہے، بیار علی جس جگہ کو کہتے ہیں، میقات مدینہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے محبوب نے پہلے رات گزاری۔ وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام باندھا، حضور تشریف لے گئے۔ یہ حج قران تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح لوگ امٹ کے آئے، جہاں جہاں سے لوگ تھے مسلمان وہ سارے جمع ہوئے حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ 1,40,000 صحابہ، یہ ایک ہی دفعہ صحابہ کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، ایک ہی دفعہ۔ اور حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں۔ محبوب کریم علیہ السلام 4 ذی-الحج کو حضور علیہ السلام نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، احرام نہیں کھولا، قربانیاں ساتھ تھیں کیونکہ یہ حج قران تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 8 ذی-الحج کو ظہر کی نماز جا کے مینا کے میدان میں ادا کی۔ 9 ذی-الحج کو مسجد نمرہ کے پاس کوہ صبیر پر جب سورج کی کرنیں چمکی، قربان جائیں کیا نظارہ ہوگا۔ لبیک لبیک کی صدا آ رہی ہے، دیکھ کون رہے ہیں؟ مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اس لشکر حسن کو لے کر، اس نور بھرے قافلے کو لے کے، یہ کون ہے جو حضور کے ساتھ سارے نکلے ہیں؟ یہ کون ہے سارے؟ یہ وہ فیروز بخت سعادت مند لوگ ہیں کہ ان میں سے جس نے ایک دفعہ بھی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور پھر خاتمہ بالخیر بالایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ولی اگر 60 سال بھی سارا دن روزہ رکھے، ساری رات نفل پڑھے، ہر برائی سے بچے، لیکن پھر بھی کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابی زیارت سے بنتا ہے، ولی عبادت سے بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ سارے صحابہ کون ہیں؟ الصحابہ النجوم، یہ حضور کی چاروں جانب یہ چمک رہے ہیں، انہیں خود میرے نبی پاک نے ستارے فرمایا ہے۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں بھلا مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ موقع تھا 9 ذی-الحج میدان عرفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور پھر کچھ توقف کے بعد حضور کے لیے اونٹنی پر کجاوا سجایا گیا۔ حضور اپنی کسوا نامی اونٹنی پر سوار ہوئے، میرے محبوب نے خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، مکمل ہو گیا دین، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ اس آیت نے بتا دیا کہ حضور آخری نبی ہیں، دین مکمل ہو گیا، اب کسی اور پیغمبر کی، رسول کی، دین کی، کتاب کی ضرورت باقی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں قرآن پاک میں، فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، نعمتیں مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، یہ میری رضا ہے، یہ دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی مخلوق کی خدمت کرے، ساری زندگی رستوں سے کانٹے اٹھائے، ساری زندگی خیر کا کام کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، لیکن اگر مسلمان نہیں نا، اگر کلمہ نہیں نہ پڑھتا، تو اس کی ساری عمر کی خیر بھی کسی کام کی نہیں۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے جڑ دین اسلام ہے، جڑ ہوگی تو پھر شاخیں قبول کی جائیں گی نا، تو اگر جڑ ہی سرے سے نہیں ہے تو خیر کرنے کا معنی۔ کچھ لوگ کفار کی، مشرکین کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب بلے بلے اتنے ویلفیئر کام ہو رہے ہیں، تو یاد رکھو سب سے ضروری جڑ ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے منافقین، مشرکین اور کفار کے اعمال کی بنیاد اس طرح کی بتائی ہے کہ جس طرح پتھر پر تھوڑی گرد پڑ جائے، ذرا ہوا کا جھونکا ہے یا بارش آئے تو پتھر صاف کا صاف ہو جاتا ہے۔ ان کے اعمال اس طرح کے ہیں۔ اس خیر کا کیا مطلب کہ جس خیر میں ایمان ہی شامل نہیں؟ جب تک بندہ مومن نہ ہو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا دین مکمل ہو گیا۔ او میرے بھائیو، خدا را سوچو، کوئی شے مکمل نہیں دنیا میں، کوئی شے بھی۔ کروڑوں کا مکان بنا لو پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکل ہی آتا ہے۔ کوئی دنیا میں شے مکمل ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شے مکمل ہے تو وہ مدینے والے رسول کا دین مکمل ہے۔ مکمل جب ہم کہتے ہیں نا مکمل دین، تو لوگ سمجھتے ہیں تو شاید سادی سی بات ہے۔ یہ وہ والی بات ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، تو بخاری میں موجود ہے، ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، یہ جو تم پر آیت نازل ہوئی ہے نا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ اگر ہم پر نازل ہوتی نا تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہوتی ہم نے ہر سال اسی دن کو عید بنا لینا تھا کہ دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، ہم تو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہم پر بھی بڑا فضل ہے، جس دن آیت نازل ہوئی تھی عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا، ایک نہیں دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی، دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی، دو۔ عزیز بھائی، دین مکمل اللہ نے دیا،
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک مقام پہ اس کا ذکر بھی کر دیا. جب ان سے کسی یہودی نے کہا نا یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم عید مناتے, تو فرمایا تم ایک مناتے نا, ہماری دو تھی اس دن. جمعہ بھی تو مسلمانوں کی عید کا دن ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو کہتے ہیں اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں, اور وہ بھی صرف پریشانی انہیں عید میلاد النبی والے دن ہوتی ہے, اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتی. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہر جمعہ بھی عید ہے, خود حضور نے فرمایا, لیکن وہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں عیدیں صرف دو ہی ہیں. بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی معروف عیدیں دو ہیں, اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جس کو یوم عید کہا جائے وہ عیدیں دو ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا. یہ جو واعظ و نصیحت ہے نا, خطبہ تقریر, یہ دنیا کر رہی ہے, کرتی رہے گی, کرتی چلی آئے گی, اور اس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے پسند فرمایا. خیر کی بات کرنے والے کو حضور نے دعا دی. محبوب فرمانے لگے اللہ جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے پہنچائے اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا. یہ ابلاغ دین بہت بڑی بات ہے اگر کوئی خلوص نیت سے کرے. لیکن کائنات عرضی میں وہ جو حضور کا خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ دستور ہے, وہ منشور ہے. انسانی حقوق پر اس سے بڑا چارٹر نہ پہلے کبھی تھا نہ قیامت تک دوبارہ بن سکتا ہے. اس کو خطبہ حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو مطلب یہ کہ حضور نے یہی آخری حج کیا, اور دوسری بات یہ تھی کہ اس خطبے کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے نبی پاک نے وصال ظاہری فرمایا. اور اس خطبے کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شروع کہاں سے فرمایا؟ یہ خطبہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے. انسان دنیا میں ملتا بھی ہے, جدا بھی ہوتا ہے. یہ جو جدائی کا وقت ہوتا ہے نا, جدائی کا, شاید بڑی سوچ سمجھ کے کہا تھا حضرت میاں صاحب نے, بڑی غور کر کے انہوں نے کہا تھا کہ دریا کنڈے روک نہ لائیے, جو آوے روڑ جاوے. آپ میدان میں درخت لگاتے ہیں تو کبھی پھل گرتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے, اٹھا لیتے ہیں. اگر دریا کے کنارے ہو تو وہ تو دریا میں گرے گا, روڑ جائے گا, چلا گیا, بہ گیا. فرمانے لگے دریا کنڈے روک نہ لائیے, جو آوے روڑ جاوے, تے پردیسی نال نہ یاری لائیے. وہ جدوں دل کرے ٹر جاوے وہ تو چلا جاتا ہے. یہ خطبہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یعنی ابھی آغاز کلام ہے, بات آگے آئے گی. آغاز کلام ہے. میں کہہ چکا ہوں ولی شاید عبادت کر کے بنے, تقوی اختیار کر کے بنے. ولی اللہ کی حرام کردہ ہر شے سے اجتناب کر کے بنے. وہ جس میں شبہ ہے اس سے بھی بچے تو پھر ولی بنے. لیکن صحابی تو حضور کی زیارت سے بنتا ہے نا, نبی پاک کی زیارت سے بنتا ہے. اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. وہ تو اس طرح کا ماحول تھا کہ نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے یہیں بیٹھے رہتے ہو, تھوڑا ذرا کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو. وقفے سے ملنے سے محبت بھی بڑھتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور ستون کے پیچھے سے ہو کے واپس آ گئے. فرمایا آ گئے ہو, عرض کی حضور دل ہی نہیں لگتا تو جائیں کہاں. وہ جو حضور سے آ کے کہتے تھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت صبان بن مالک, حضور نے فرمایا پریشان دکھائی دیتے ہو. کہ یا رسول اللہ ایک بات پریشان کرتی ہے. کہا وہ کیا؟ عرض کی حضور دل بے چین ہوتا ہے تو زیارت کو آ جاتا ہوں. آج ایک عجیب خیال آیا اور اس نے عجیب رنگ طبیعت میں بھر دیا ہے. فرمایا تمہیں کیا خیال آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خیال آیا کہ سبحان ہے تو حضور کا غلام ہے, جنت تو حضور کے صدقے ملے گی. لیکن یہ ہے کہ حضور تو ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ, تجھے ملے گی پر ملے گی تو غلاموں کے محلے میں نا. تو دل میں خیال آیا کہ وہاں زیارت بھی ہوگی کہ نہیں. وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے, زیارت بھی ہوگی کہ نہیں. حضور کی بارگاہ میں جب حضرت صبان نے عرض کی تو رب کریم نے فرمایا محبوب جو تیری اور تیرے رب کی اطاعت کرے نا, اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, فرمایا ان کو اللہ نبیوں کے, صدیقین کے, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہی جنت میں اکٹھا فرمائے گا. وہ اکٹھے رہے. تو جن کو تو جنت میں بھی حضور کی زیارت کے بغیر چین نہیں تھا, ان کو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کرتے وقت پہلا جملہ پتہ کیا کہا؟ حضور اونٹنی پہ ہے, احرام باندھا ہوا ہے, 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے, عرفات کا میدان. محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ, جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے. یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے. محبوب نے پہلا جملہ کہا. حضور فرمانے لگے لوگوں جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں. پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہو گیا, اگلا حج نہیں کرنا, بس ختم ہوئی بات. یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان. اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے, آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے, طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا. ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے. جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے, تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے, پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا. فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو. پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے, مکہ حرمت والا ہے نا, ایک نیکی کرو تو مکے میں 1,00,000 کا ثواب, حرم مکہ میں ایک گناہ کرو تو وہ بھی 1,00,000 لکھا جاتا ہے, حرمت والا ہے, بڑی عزت والا ہے. فرمایا جس طرح یہ گھر عزت والا ہے کعبہ, جس طرح یہ شہر عزت والا ہے, فرمایا جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے. مسلمانوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں, تمہیں سمجھا رہا ہوں, اسی طرح میں نے تم سب پر ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرمت والا کر دیا ہے. اور صحابہ کو نا حضور نے پہلے یہ سبق پورا حضور نے پوچھا, یہ بھی ذرا کمال ہے, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا 9 ذی الحج ہے, جمعے کا دن ہے, ذی الحج کا مہینہ ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن نا آپ جمعہ پڑھنے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ آج کون سا دن ہے, تو آپ کہیں کہ جناب جمعہ ہے, عجیب آدمی ہے جمعہ پڑھا رہے ہو. لیکن جو صحابہ کا انداز ہے وہ اور ہے. حضور نے پوچھا آج یہ کون سا مہینہ ہے, یہ ادب ہے, یہ مقام ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سارے صرف عقل والے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے گرتے پڑتے ہیں, کہتے ہیں جی بات آتی ہو تو بتانی چاہیے, یہ کیا بات ہوئی جی, بندہ بولے ہی نا, یہ کیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھارا ادب کچھ اور ہوتا ہے, انہیں ڈھیروں باتیں بھی آتی ہوں تو ہر جگہ بات کرنے کی نہیں ہوتی, سب جگہ کہانیاں سنانے کی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا کون سا مہینہ ہے, قربان جائیں. بھیا کو زبان ہو کے کہنے لگے واللہ ہوا رسول ہوا عالم, اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. سانو تے قید سجن دا کہنا ہے, وہ جنج رکھے ساؤنج رہنا ہے, ہمیں کیا پتا. پوچھا کسی نے, لکھا ہے صوفیاء نے, کسی نے پوچھا تمہیں پتہ نہیں, کہنے لگے چپ کر, ہمیں کیا پتا کون سا مہینہ ہے. تو حضور نے فرمایا آج تاریخ کون سی ہے. بھائی صاحب کو پتا تھا نا 9 ذی الحج کو آج ہوتا ہے,
कौन सी तारीख है? कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने, कुर्बान जाए। हुजूर ने पूछा दिन कौन सा है? सबको पता है जुम्मा है। कहने लगे अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का। वो सहाबा बता क्यों नहीं रहे? तो अहले मोहब्बत कहते हैं सहाबा का जवाब ये था, हमें कोई महीनों से गरज है, हमें कोई दिन से गरज है, हमें कोई तारीख से गरज है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो, हमें तो महबूब से गरज है। महीना था जिल हज का, अगर हुजूर कह देते जिल हज नहीं जी का है तो हमने जी का बना लेना था। तारीख थी 9, अगर हुजूर फरमा देते 11 है तो हमने 11 ही बना लेनी थी। दिन था जुमे का, अगर हुजूर कहते पीर है तो हमें क्या लगे? हमें तो महबूब की रजा चाहिए। आप देखें ना, एक सहाबी के हाथ जरा लंबे थे तो हुजूर ने फरमाया या जुल यदैन, ओ लंबे हाथों वाले। उनसे कोई पूछता नाम क्या है तो कहते मेरा नाम है दो हाथों वाला। ओ भाई मेरे भी दो हैं, तुम क्यों दो हाथों वाला? कहने लगे ये नहीं मुझे पता, मुझे नबी पाक ने कहा दो हाथों वाला। तो ठीक हो गई, जो हुजूर ने नाम रख दिया। तो हुजूर सैयद आलम ने पूछा, फिर हुजूर ने हुर्मत याद कराई, फरमाया याद रखो ये दिन भी बड़ी इज्जत वाला है जुम्मे का है, ये महीना भी बड़ी हुर्मत वाला है जिलहज का है, ये तारीख भी बड़ी हुर्मत वाली है। लेकिन फरमाया जिस तरह इस दिन की, इस शहर की, इस महीने की तुमने इज्जत करनी है, इसी तरह एक दूसरे के माल का, एक दूसरे की इज्जत का तुमने पास करना। मुसलमान भाइयों, खुदारा ये हुजूर कह रहे हैं यार। नबी पाक ने काबा के सामने खड़े होकर फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मर्तबा है, लेकिन फरमाया मेरे मोमिन की इज्जत रब की नजर में काबे से भी ज्यादा है। हम कैसे बैठ के यार, हम कैसे जुर्रत करते हैं किसी की पगड़ी खोलने की कोने में बैठ के? हम अपने घर बैठ के किसी पर तबसरा कर गए, किसी बंदा मोमिन की इज्जत उछाल गए, बिल्कुल पता नहीं था बात का, हमने कहानी बना दी पूरी की पूरी, दास्तान सराई कर गए। सुबह से शाम तक हमारी गपशप का उन्वान क्या है? किसी ना किसी का शिकवा, किसी न किसी की शिकायत, ये हमारी गपशप है। खुदारा हुजूर ने तो खुतबा हज्जतुल विदा में पहला सबक ये दिया था कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे की इज्जत करना, और इसी खुतबे में एक जगह पे फरमाया ये ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ। एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करना, पास करना। मुसलमानों, मेरे अजीज भाइयों, बुजुर्गों, इज्जतों का दिफा शुरू करें। थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान लोगों के ऊपर तबसरा करने से कंट्रोल में लाएं। कुछ चीजें ऐसी मैं मुख्तलिफ कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया है कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। फरमाया अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना है जो इस तक पहुंचने की ताकत रखता है। उस पर इस घर का हज फर्ज है जो इस तक पहुंचने की ताकत रखता है, जो माल रखता है, हिम्मत रखता है, वो यहाँ आएगा। हज बुनियादी तौर पर एक आशिकाना इबादत है, एक आशिकाना इबादत है। कुछ इबादतें ऐसी होती हैं जो माली होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो बदनी होती हैं। ज़कात देना माली इबादत है, फितराना देना माली इबादत है, सदका तो खैरात माली इबादत है, नमाज पढ़ना ये बदनी इबादत है, रोजा रखना बदनी इबादत है, नफल अदा करना ये। हज वो अजीम नेमत है, वो इबादत है जो मुरक्कब है, माल भी खर्च होता है और वजूद की ताकत भी लगती है, माली भी है और बदनी भी है। और नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो माल तुम हज पे खर्च करते हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक एक रुपए पर कई कई हजार का अजर अता फरमाता है। और एक हदीस में यूं भी इरशाद फरमाया कि इनके एक दिरहम पर अल्लाह ताला जो हज पर माल खर्च होता है 10 लाख का अजर अता फरमाता है, 10 लाख का। तो हज माली इबादत भी है और हज बदनी इबादत भी है। अब हज में आप ये देखिए कि इंसान को मिलता क्या है, मुयस्सर क्या होता है, उसने करना क्या है। यहाँ से जब इंसान चलता है हज के लिए तो वो पूरी दुनिया में आप घूम के देख ले, मुसलमान जहां जहां भी रहते हैं उनका लिबास पहनने का अंदाज अलग है, गुफ्तगू करने का अंदाज अलग है। अहले अरब में भी अब ये हुआ है कि मुख्तलिफ इलाकों में अरबी बोलने के अंदाज मुख्तलिफ हो गए, मुख्तलिफ जगह पे अरबी मुख्तलिफ अंदाज में बोली जाती है। हमारे यहाँ आप देख लें पाको हिंद में उर्दू बोलने का स्टाइल मुख्तलिफ जगहों का मुख्तलिफ है, लिबास पहनने का अंदाज भी सब जगहों का अपना अपना है। अब जब आपको हज के लिए जाना है तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे कहा कि लिबास एक जैसा पहनना। तुम करोड़पति हो या अरबपति हो या खरबपति हो, तुमने 2 चादरें, एक तामत बांध लो, एक ऊपर ओढ़ लो, एक तरह का। और लुत्फ की बात यह है कि सिला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर सफेद लिबास की इजाजत दी जाती और 2 चादरों की दी जाती तो सब अपनी अपनी मर्जी का सिला लेते। सिला हुआ नहीं होना चाहिए। एक की तामत बांध लो, एक ओढ़ लो, अपने अपने लिबास छोड़ो, एक लिबास में आ जाओ। और अब तुमने अपनी अपनी बोली नहीं बोलनी, बल्कि कहना क्या है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। ये तुमने कहना है, अपनी अपनी बोली नहीं बोलनी। एक लिबास, एक अंदाज़े गुफ्तगू। अरबी बोलनी है तो उसमें वजीफा भी एक है सबका, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। एक वजीफा, एक अंदाज, उस एक तरतीब के साथ तुमको आगे बढ़ना है और उसी एक मुरत्तब तरतीब के साथ तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर होना है। करना क्या है? बैतुल्लाह शरीफ जाना है, फरमाया हाँ वहां भी जाना है, लेकिन उसके बाद ना खुले मैदान है, खुले मैदान जाओ, जाके मीना में खैमा लगा लो। एक लिबास, एक बोली। अब समझ आई, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद हो या न कोई बंदा रहा न कोई बंदा न रहा। अब समझ आई, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। अब समझ आई मामला क्या है, एक कर दिया सब, बंदा हो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अब एक लिबास में मलबूस जाना है। इबादत अपनी मर्जी करने का नाम नहीं, इबादत अल्लाह की मर्जी करने का नाम, हुजूर अलैहिस्सलाम की मर्जी पर चलने का नाम। बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया तो कहा जाओ जाके खैमों में बैठ जाओ, मिना के खैमों में। करना क्या है? कुछ भी नहीं, नमाजें पढ़नी है जो रूटीन से पढ़ते, बस तुम्हें एक खैमे में रहना है। अल्लाह ने तो अपना घर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया। और अगर थोड़ा सा यहाँ रुक के गौर करें तो 2 चादरें उसी तरह ओढ़ी हैं जिस तरह कफन ओढ़ा जाता, बाल बच्चे यही रह गए, बैंक बैलेंस यही रह गए। और कहता भला क्या है? कहता यह कि लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हो गया, अल्लाह मैं हाजिर हो गया। वही जिस तरह इसने जाना नहीं सब कुछ छोड़ के कफन में अपना मुंह लपेट के, उसी अंदर अल्लाह आ गया हूं ना, मैं हाजिर हो गया हूं, मैं अल्लाह मैं हाजिर हूं, हाजिर हो गया। जाओ जाके मिना के खैमों में बैठो, खैमे में बैठे रहे। फिर फरमाया अब 9 ज़िलहज आई है तो जाओ जाके अरफात में बैठो, नमाजें पढ़ी जा रही है। मैदान अरफात में मगरिब की अजान हुई, समझिएगा बात को।
मगरिब की अजान हुई तो हुक्म ये है कि तुमने वहां नमाज नहीं पढ़नी, अजान सुन ली। आम दिनों में हुक्म ये है कि मगरिब का वक्त हो जाए तो उसको जल्दी अदा कर लो। अब यहाँ बतलाया गया कि नमाज यहाँ नहीं पढ़नी, मुजदलिफा में जाकर पढ़नी है। वहां जाते जाते शाह का वक्त हो जाता है। अब इस तरह करो, दो नमाजें इकट्ठी पढ़ो, दो नमाजें इकट्ठी पढ़ो। वहां तुम खेमे में थे, मिना में, अराफात में भी खेमा मुयस्सर आया था। अब मुजदलिफा में तुमने रात रहना है पर बगैर खेमे के रहना है। अल्लाह क्यों? फरमाया मेरी हिकमतें, मेरा तुम्हारे साथ प्यार है। मैंने बड़े बड़े रईसों को, वजीरों को, मालदारों को, बड़े बड़े नामवर लोगों को रोडों पे लेटे हुए देखा है। इतने इतने मोटे रोड़े हैं, नीचे पत्थर पड़े हैं, सोए हुए हैं। बंदाओ, साहिबो, मोहताजो का नहीं, एक हुए। बस तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए।